رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ماہ سیام وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور بھی اس رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک جید عالم دین موجود ہیں۔ آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، علمی، ادبی، مذہبی حلقوں میں آپ کو بہت عزت و احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دقیق مسائل کو سہل انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مولانا سجاد شبیر صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آغا؟ اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں سجاد بھائی؟ ماشاء اللہ جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ آغا، فضیلت رمضان، جی ہمیں یہ بتائیے گا کہ رمضان کا مہینہ یہ واحد قمری مہینہ ہے جس کا ذکر بھی قرآن شریف میں آیا، نام آیا، تو رمضان کے مہینے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا اس لیے یہ بابرکت ہے، یا یہ اعوذ باللہ بابرکت ہے من اس لیے قرآن اس میں الشیطان نازل ہوا؟ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر۔ سجاد بھائی، یہ رمضان کا مہینہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور رمضان کے آمد سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ دیا کرتے تھے، اور وہ خطبہ شعبانیہ مستند ترین کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہے، جس میں آپ فرماتے تھے کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں اللہ ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے جتنا دیتا ہے، سبحان اللہ، جس میں سبحان اللہ، نیکیاں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکی ملتی ہے۔ کیا بات۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنی توبہ کو قبول نہ کروا سکے۔ کیا کہ اور یہ عجیب جملے ہیں معصوم کے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر کوئی آتش جہنم سے بچنا چاہے اور اس کے پاس وسائل نہ ہوں تو پورے رمضان میں اپنے مومن بھائی کو ایک کھجور سے افطار کرا دے تو خدا اس پہ آتش دوزخ کو حرام قرار دے گا۔ یعنی سرکار بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ رمضان حقوق خدا کو کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی نام ہے۔ مگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان آتے ہی مسجدیں اور امام بارگاہ بھر جاتے ہیں، نمازوں کا زور ہوتا ہے، عبادتوں کا توازن بڑھ جاتا ہے، مگر ہم ایک جگہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر دوسرا شعبہ جو ہوتا ہے حقوق العباد کا، جو رمضان میں جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس پہ ہم جو ہے عملی طور پہ تھوڑے سے پیچھے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس ایک بلینک چیک ہے کہ ہم حقوق خدا کے ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ اور جہاں تک آپ نے فضیلت رمضان کی بات کی ہے تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اور یقیناً اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نزول قرآن ہوا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مولا کائنات کی شہادت ہوئی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ملکۃ العرب بی بی
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور بہت سے مار کے اس رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے بالکل بالکل یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کو جس نے پا لیا، چھٹے معصوم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے رمضان میسر آ گیا اور اس کیا نے بات۔ اپنے رب کو حاصل کر لیا۔ یہ عجیب جملے ہیں میرے معصوم کے، کہ پہلے معصوم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے رمضان میسر آ گیا، مگر آگے میرے معصوم نے شرط بھی لگا دی کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے رمضان میسر آ گیا اور اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ یعنی جس نے اپنے رب کو نہیں پایا اس کے لیے رمضان کارآمد نہیں ہے، جس نے اپنے رب کو پا لیا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا۔ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا اللہ کی رضا کے لیے، ایک ایک لمحہ معصوم فرماتے ہیں اگر اطاعت خداوندی میں روزہ رکھے تو یہاں تک کہ اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ عبادت ہے، کیا بات ہے، یعنی سبحان اتنا اللہ، یہ سبحان اللہ۔ فضیلتوں کا مہینہ ہے کہ اگر سانس لے رہا ہے بندہ، یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، تو ہر سانس میں اللہ اس کی نیکی لکھا۔ تو یہ رمضان فضیلتوں کا مہینہ، اور آج پوری دنیا مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، پوری سفید پوش اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تو آج ضرورت ہے کہ وہ صاحب ثروت لوگ پہلے تو غربا اور مساکین مومنین کا بھی خیال کریں، اور دوسرے سہم سادات سے ان سادات گھرانوں کی طرف دیکھیں کہ جن کے یہاں بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں حقوق العباد بھی سکھاتا ہے اور حقوق اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ مگر یہاں آپ کے عالم آن لائن کے توسط سے میں یہ پیغام قائم ٹی وی کے توسط سے ضرور دوں گا کہ صرف عبادتوں کے توازن کے بڑھانے سے کام نہیں چلے گا۔ حقوق خدا کے ساتھ جب تک ہم حقوق العباد کو نہیں فالو کریں گے تب تک یہ رمضان ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب آقا، بہت خوبصورت پیغام۔ تو آقا یہ بتائیے گا کہ اسی بات سے میں اگلی بات کروں گا کہ ان مسلمانوں کی آپ کیا کیفیت دیکھیں گے جو کہ ایسے شعبوں سے وابستہ ہیں کہ جو بہت زیادہ رمضان میں ناجائز منافع کی طرف چلے جاتے ہیں اور کثرت سے عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کر دیا، اور یہ مجھ سے ہی متعلق سوال ہے یقیناً۔ بات یہ ہے کہ منافع خوری، اسٹوریج کر لینا مال کو رمضان سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوڈاؤنز میں لوگ جو ہے وہ سامان جو ہے وہ اسٹاک کر لیتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں، جی ہاں اس لیے کہ تاکہ بالکل جب اس کی ضرورت پڑے تو اس کو ہم مہنگا بیچیں۔ اور یہ کام کوئی غیر مسلم نہیں کرتے ہیں، زیادہ قیمت تر بڑھا کے اس کو لے آئیں گے کہ مال کو اسٹوریج کر لیا اور اس کو اس کے بعد جو ہے وہ دگنا بیچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مہنگا بیچنا اور اسٹوریج کر لینا، اور ایک ایسے مقدس مہینے میں جو کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ اسٹوریج کرنے کے بعد بھی حاجی کہلاتے ہیں، نمازی کہلاتے ہیں۔ یعنی انسان پریشان ہو رہا ہے، آپ اپنے مال کو چھپا رہے ہیں اور چھپا کے رمضان میں اس کو دگنا بیچ رہے ہیں، یعنی دگنے عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ ایک تو مال کو چھپانا گناہ، کہ جب ایک چیز موجود ہے آپ اس کو مارکیٹ میں نہیں لا رہے تاکہ وہ دگنے قیمت میں بکے گی۔ ایک تو اسٹوریج کرنا گناہ، دوسرے اس کو دگنی قیمت پہ۔ مسلمانوں کے لیے ایک تو ویسے ہی مہینہ یہ صبر و رضا کا ہے، سخاوت کا مہینہ ہے کہ آپ اس کو، میں نے جب میں باہر ملکوں میں تھا میں نے دیکھا کہ وہ یہودی، وہ کرسچن جب رمضان آتا ہے تو وہ 50%، 25% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے
کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں مسلمان بالکل خاص طور پاکستان میں گوداموں میں چیزیں چھپا دیتے ہیں، اس کا اسٹاک کر لیتے ہیں. ایسا تو ہی. یہ عذاب الہی کو دیکھیں آپ، پھر یہ دیکھیں نا کہ اس سے کیسی کیسی سجاد بھائی مصیبتیں آ رہی ہیں، کیسے کیسے مسائل بالکل آ رہی کا سامنا ہے بالکل آ ہمیں. رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے کہ کتنا بڑی شدت کا زلزلہ آیا. یا جی آپ مولا علی کا وہ خطبہ پڑھیں کہ جب لوگ مال کو اکٹھا کرنے لگیں گے، جب مال کو چھپا کر لوگ دگنی قیمتوں پر بیچیں گے، اور جب گناہ اللہ عام ہونے لگے گا، جب گناہوں پہ خوش ہوا جائے گا، اور جب عبادتیں دکھاوے کی ہوں گی. اس جملے پہ میں آپ کی خاص توجہ چاہ رہا بالکل ہوں. صحیح. مولا کائنات منبر کوفہ سے بالکل فرما صحیح. رہے ہیں جب عبادتیں دکھاوے کی ہوں گی، گناہ پہ خوش ہوا جائے گا، دین کا مذاق بنایا جائے گا، اور ناپ تول میں کمی کی جائے گی، اور سامان کو چھپا لیا جائے گا، ایسے میں آگاہ ہو جاؤ کہ زمین دھسنا شروع ہو جائے گی. تو اب یہ زلزلے آ رہے ہیں، کس وجہ سے آ رہے ہیں؟ کہ ہم مسلمانوں نے اس چیز کو دگنی قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب ہو رہا ہے. اور یہ اتنا یہ سب بڑا ہو رہا ہے. سجاد بھائی مافیا ہے، اتنا بڑا مافیا ہے یہ مسلمانوں میں، کہ بالکل اس ہے. کا تعارف بالکل ہے. کیسے کیا جائے. اس کی ذمہ داری آگے کس پہ ڈالیں گے ہم؟ دیکھیں پورے سال ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں، ہم بڑے آرام سے اس کی ساری ذمہ داری شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی شیطان نے بہکا دیا. یہ تو وہ مہینہ جس میں شیاطین مقید کر دیے گئے. اب ذمہ داری کس پہ ڈالیں؟ دیکھیں یہ سب سے پہلی ذمہ داری تو شرن جو ہے وہ ریاست کی ہے. یہ کام ریاست کا ہے صحیح. کہ وہ ایسے لوگوں کو پکڑے اور ان پہ ہاتھ ڈالے. مگر اگر ریاست خود ملوث ہو، یعنی مولا علی علیہ السلام کا وہ قول کہ اگر کوئی بھوکا جو ہے وہ روٹی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹو، حاکم کا ہاتھ کاٹو. اس لیے کہ یہ موقع کیوں آیا کہ اس نے روٹی چوری کی. اگر قیمتیں بڑھتی ہیں، اگر چور کے نہیں ہاتھ سامان، تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست کی ہے. وہ حاکم وقت جواب دہ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. مگر سجاد بھائی اس حکومت کا نشہ، ملوکیت کا نشہ، کرسی کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، مجھے اللہ کے آگے کیا جواب دہ ہونا ہے. وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کی زندگی پر. اگر آج کے حاکم وقت کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عام آدمی خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کہ مفت آٹا تقسیم کرنے میں 10-12 انسان مر گئے. میرا سوال ہے کہ جواب دہ کون ہے؟ کون جواب دے؟ بالکل. آپ مسلم معاشرے میں جب یہ پیغام جائے گا کہ ایک اسلامی ملک میں مفت آٹا تقسیم کرتے ہوئے 10-12 آدمی مر گئے، تو ہماری نگاہیں ان ائمہ معصومین پہ جاتی ہیں کہ جو راتوں کو خاموشی سے آٹے کے بولے رکھ کے غربا اور مساکین مولا کے کاندھے پر ایک کالا نشان تھا. کیا خوبصورت بات آپ نے یہاں پہ کوٹ کیا. کیا خوبصورت. مولا حسن نے فرمایا کہ یہ میرے بابا کا وہ نشان ہے کہ جو میرے بابا اپنے کاندھے پہ رکھ سامان غربا اور مساکین میں تقسیم کرتے تھے. تو یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ آج ایک آٹے کی بوری کے لیے انسان کی زندگی چلی جائے. یہ رمضان کا مہینہ صبر، استقامت، برداشت، یعنی ہم اتنے نااہل ہو چکے ہیں کہ ایک آٹے کی بوری کے لیے ایک انسان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ختم ہو جا رہی ہے. اللہ. تو یہ حاکم وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ آگا کس طریقے سے پریچنگز کی جائیں، کس طریقے سے تبلیغ کی جائے اور سمجھایا جائے منافع خوروں کو، حکومت وقت کو، حکمرانوں کو؟ کوئی حل نظر آتا ہے؟ دیکھیں سجاد بھائی، آج کے اس مادی دور میں جہاں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں،
غیر مسلمس جتنے ہیں انہوں نے ہمارے مسلمانوں کی تمام چیزوں کو جو ہے اڈاپٹ کر لیا، اور ہم گمراہی میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کا نام تو لے لیا ہے مگر اسلام پہ عمل نہیں۔ ایسا ہی ہم نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو ہے مگر اہل بیت کے فرامین کو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم صرف سن کر خوش ہوتے ہیں۔ درست، ایسا ہی جب تک ہم میں اب ہماری شیعہ کمیونٹی کو لے لیں، اس میں مطالعے کا رجحان 5% بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی مسلک کی بیسک کتابوں کا نام لے لیں، 50% لوگوں کو نہیں پتا ان بیسک کتابوں کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے کہ کتب بینی کا رجحان ختم ہو گیا، ہم نے جو بات سن لی ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، سنی ہوئی بات کو تسلیم کر لیا۔ ہم نے خود ہدایت حاصل نہیں کی، ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اہل بیت کے فرامین کو خود پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کا صحیح مقصد کیا ہے۔ ہم صرف رسومات میں ڈوب چکے ہیں۔ آج کے قائم ٹی وی کے اس اہم پروگرام میں قائم ٹی وی کے توسط سے کہ ہم نے عبادت کو عادت بنا لیا ہے اور ہم خود نام اہل بیت کا لے رہے ہیں مگر اہل بیت کے اصلی پیغام سے، ان کی اصلی پریچنگ سے، ان کے اصلی قول و فعل اور عمل سے آل محمد کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اگر 1000 رکعت دن میں نماز پڑھتے تھے تو پھر بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، روٹیاں بھی تقسیم کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے نام پہ دسترخوان لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، کسی سے اختلاف، کھانا کھلائیں مگر پہلے اپنے گھر میں تو دیا جلائیں، پہلے اپنے گھر میں دیا جلائیں پھر مسجد میں جلائیے گا۔ آپ کھلائیں 1000 آدمیوں کو، کیا آپ کی قوم کے مسائل ختم ہو گئے؟ کیا آپ کی قوم کے جو بھوکے ہیں ان تک کھانا مل گیا؟ کیا آپ کے جو سادات گھرانے ہیں ان تک وہ چیز پہنچ گئی؟ بالکل صحیح۔ جو آپ دسترخوان سجا رہے ہیں، پہلے آپ نے اپنے گھر میں جھانکا ہے؟ نہیں، ہمیں اپنے گھر میں نہیں جھانکنا، ہمیں اپنے گھر میں نہیں دیکھنا، ہمیں سادات گھرانوں میں نہیں دیکھنا، اس لیے کہ وہاں گورنر نہیں ہوں گے، وہاں وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، وہاں میڈیا نہیں آئے گا، وہاں ہمارا نام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت بڑا کڑوا سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ 40,000 نہیں، آپ 40 لاکھ لوگوں کو، مسلمانوں کو کھانا کھلائیں مگر پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لیں، پہلے اپنے مومنین کو تو کھلا دیں۔ وہ بھوکے ہیں، آپ ہمارے پہ دسترخوان لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ کون سی سحری ہے؟ یہ کون سا افطار ہے؟ مجھے ذرا سمجھائیے تو۔ آقا ہم نے ایک کہاوت پڑھی تھی کہ اگر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اسے مچھلی مت دو، مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ بہت اچھی بات۔ تو بجائے اس کے کہ دسترخوان لگائے جائیں، یہ سب اہتمام کیے جائیں، روزگار نہ فراہم کیا جائے لوگوں کو۔ دیکھیں یہ کل میں ایک نجی چینل پہ یہ بات نہیں کر سکا کیونکہ اپنا غم جو ہے وہ اپنی قوم کی عزت اور اپنی قوم کے ویلیوز ہوتے ہیں۔ یہ میرا اپنا گھر کا اور میرا قومی چینل ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوم کو، دوسروں کو چھوڑیں، آپ اپنی قوم کو فقیر بنانے سے بہتر ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے آپ کے یہاں کھانا کھائے آ کے، آپ دسترخوان لگائیں، آپ ایسی انڈسٹری لگائیں، آپ ان کو ٹریننگ دیں، آپ ان کو کام کرنا سکھائیں، آپ یونیورسٹی بنائے وہاں ان کو تعلیم دیں، آپ ایسا ان کو ہنر مندی پہ لگا دیں، خواتین کو ہنر مندی پہ لگائیں۔ یہ جو آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں ان کو کسی کام کاج پہ لگائیں، اس کے بعد ان کو اجرت دیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی۔ مجھے بتائیے جو 3 ٹائم اس کو مفت میں کھانا مل رہا ہے،
آپ کے دسترخوان پہ، اسے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ اسے کیا صحیح۔ ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ اسے تو معلوم ہے میں صحیح آؤں گا، بیٹھوں گا، کھا لوں گا، مجھے اچھے سے اچھا کھانا ملے گا۔ تو پھر قوم ترقی کہاں سے کرے گی؟ آپ تو ہماری قوم کو صحیح۔ بھکاری بنا رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ صحیح جو کہہ رہے ہیں۔ پیسہ لے رہے ہیں جہاں سے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، جو آپ اس کو ٹھیک، یوٹیلائز کریں، آپ اپنی قوم کو بالکل صحیح۔ علمی ترغیب دیں، علم کی طرف لائیں، ہنر کی طرف لائیں، تاکہ یہ کل آپ کے لیے سرمایہ بنے۔ آپ ان کو کھانا کھلا بالکل رہے صحیح ہیں، کہہ رہے ہیں، آپ نے کھانا کھلانے پہ لگا بالکل دیا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ تو آغا یہ فوکس کہاں سے ہٹا؟ اہل بیت سے دوری ہے؟ یہ دیکھیں، میرے استاد محترم تھے جو مجھے مدرسے میں پڑھاتے تھے، مولانا حسن عباس رضوی اللہ مقامہ، وہ فرماتے تھے کبھی کبھی باتوں میں کہ دین پہ دنیا بھاری ہے۔ تو میں کہتا تھا کہ قبلہ کیا کہہ رہے ہیں دین پہ دنیا بھاری ہے؟ ایک دن میں نے پوچھا قبلہ یہ دین پہ دنیا کیا بھاری ہے؟ کہنے لگے بیٹا کبھی کبھی غلبہ جب آ جاتا ہے تو دین کا نام لے کے اس پہ دنیا کا جو ہے غلاف لگا دیا جاتا ہے، تو دین بھی ساتھ چلتا ہے اور دنیا بھی ساتھ چلتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین کہاں ہے اور دنیا کہاں ہے۔ یہ وہی حساب ہو رہا ہے کہ بظاہر دین کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بظاہر بڑے بڑے پکوان بھی بنے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اور بڑے بڑے وزراء اور امیر اور وہ لوگ بھی آ رہے ہیں اور کوریج بھی ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ایسے ہے نا، اور نام بھی شیعت کا لگا ہوا ہے، مگر عام شیعہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہو تو میری اصلاح کر دیجیے گا، بالکل صحیح کہہ رہے ٹھیک ہے نا۔ ہیں۔ دین تو کہہ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو خبر نہ ہو۔ خبر نہ ہو، معصوم تو یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، معصوم تو یہی فرما رہے ہیں کہ مومن کی عزت نفس، مومن کی عزت کعبے سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر سوال بالکل، یہ ہے کہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ۔ اس وقت سجاد بھائی جو شیعہ قوم کی پوزیشن ہے معاشی طور پر جب آپ شیعہ قوم کی پوزیشن دیکھیں گے، کمپائل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے کبھی کمپائل کیا ہے اپنی قوم کو اور آغا خانی قوم کو، جو کہ پاکستان میں آٹے میں نمک کے برابر ہے؟ وہ کیوں اتنی ترقی یافتہ قوم ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے معاشی سسٹم بنایا ہوا ہے، ان کے پاس ہیلتھ کا پروویژن ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ایجوکیشن فری ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ دسترخوان لگا رہے ہیں، اسی پیسے کو ایجوکیشن پہ یوٹیلائز کریں، اسی پیسے کو معاشیات پہ کریں، اسی پیسے کو ہیلتھ پہ کریں، ایک ایسا اسپتال بنائیں کہ آپ کا مومن جو ہے وہ دھکے کھاتا نہ پھرے۔ آئیے میں دکھاؤں سول اسپتال میں کتنے شیعہ جن کے پاس نہیں ہے، کچھ وسائل نہیں ہے۔ ایجوکیشن کو دیکھ لیجئے آپ کہ ایجوکیشن کا کوئی آپ کے پاس پلان نہیں ہے۔ معاشی سسٹم جو راجہ صاحب محمود آباد نے دیا تھا، یعنی دی پاکستان کو ساری چیزیں آپ نے، مگر اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بالکل بھائی راجہ صاحب نہ ہوتے تو اسٹیٹ بینک نہ ہوتا، صحیح، مگر کیا ہے کہ اصلی کام جو کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے، ہم صرف دکھاوا اور دنیا کو دکھا رہے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی بہترین گفتگو کری ہے، اور جس جرت اظہار کے ساتھ آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، کاش کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے، اس چیز کی عقل آئے کہ صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں فوکس کریں اور اس طرف جا کے ترقی کریں، اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں، اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ رمضان اور آنے والے تمام رمضان سب لوگوں کے لیے خیریت و عافیت لے کر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب مولانا سجاد شبیر صاحب کا کہ آپ کا انتہائی بزی شیڈول ہے اور اس میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان
اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے